اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا ہمارا درس سورہ اعراف آیت نمبر 85 سے شروع ہو رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ اور بھیجا ہم نے بستی مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو علیہ السلام، تو انہوں نے کہا کہ اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اور تمہارے پاس واضح دلیل تمہارے رب کی جانب سے آئی، تول اور ناپ پورا پورا دو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دو، زمین میں فساد مت مچاؤ اس کی اصلاح کے بعد، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم مؤمنین، اگر تمہیں میری بات پر یقین ہے۔ مدین، ابراہیم علیہ السلام کی دو بیویاں تو بہت مشہور ہیں، سارہ اور ہاجرہ، ایک تیسری بیوی نام قطورہ، اس کے بطن سے ایک فرزند پیدا ہوئے یا ایک پوتے، ان کا نام مدین۔ تو رواج کے مطابق انہوں نے وہ بستی آباد کی، لہذا اس کا نام مدین ہو گیا۔ یہ وہی بستی ہے جہاں موسیٰ علیہ السلام برسوں رہے، حضرت شعیب کی ملازمت کی، ان کی ایک بیٹی سے شادی بھی کی، جس وقت فرعونیوں سے فرار اختیار کیا تھا۔ تو یہ وہی بستی ہے مدین۔ یہ بستی مدین ایسے راستے پر واقع تھی کہ سارے قافلے تجارت کے وہاں سے گزرتے تھے، اس وجہ سے انہیں مالی ترقی کافی ہوئی۔ ظاہر بات ہے کہ جب مالی ترقی، فراوانی، خوشحالی، تو ان میں دو خرابیاں پیدا ہوئی، ایک تو عقائد میں اور ایک معاملات میں۔ تو شعیب علیہ السلام انہیں دو نصیحتیں کرتے ہیں، تو سنیے، اے میری قوم اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، یعنی عقائد کی بات ہو رہی ہے۔ انہوں نے جو شرکیات، بدعات، رسومات، ان سے منع کر رہے ہیں کہ صرف اور صرف اللہ کی پرستش کریں۔ اس دعوت کے ساتھ ساتھ دلیل دے رہے ہیں، قد جاءتکم بینۃ من ربکم، تمہارے پاس واضح دلیل تمہارے رب کی جانب سے آ چکی۔ اب یہ کون سی دلیل؟ یہ کوئی اونٹنی جیسا معجزہ نہیں تھا، اس لیے کہ نبی خود ایک دلیل ہوتا ہے، اور نبی جو رسالت لے کر آتا ہے، جو پیغام، وہ بھی خود ایک دلیل ہوتا ہے۔ یہ مراد ہے کہ بینۃ من ربکم، اس لیے عقل سلیم سمجھتی ہے کہ یہ آدمی معمولی نہیں ہے، نبی ہی ہو سکتا ہے۔ دوسری جو خرابی تھی معاملات میں، فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ، ایک تو ماپا جاتا ہے، جسے ہمارے یہاں مشہور ہے سیر، یہاں عربی میں صاع، اور ایک وزن، ترازو، تو یہ پورا پورا دیجیے۔ پھر منفی پہلو، وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دو۔ دیکھیں، بخس ایک ہوتا ہے قلیل اور ایک ہوتا ہے بخس۔ بخس اور قلیل میں فرق ہے۔ قلیل کسے کہیں گے؟ کثرت کے مقابلے میں قلیل، تو قلیل کی بات نہیں ہو رہی یہاں،
بخش کے معنی کیا؟ سنیے، جب حضرت یوسف علیہ السلام کو قافلہ لے کر گیا مصر، تو عزیز مصر کے ہاتھ کیا کیا؟ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دراہم معدودہ، دراہم گنے چنے، لیکن بخش کم پرائز ہونا چاہیے تھی۔ اس کی پرائز کتنی؟ 2000 دینار، 4000 اشرفیاں تو کم میں۔ تو یہاں کیا کہا جا رہا ہے کہ لوگوں کا جو مال ہے، مطلب سیر ہے، تو اس پہ ہاتھ مار دیا تو کم ہو گیا، یہ مراد ہے۔ تو قلیل میں اور بخس میں فرق ہے۔ تو وَلَا تَبْخَسُ النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، عام طور پر آپ نے دیکھے ہوں گے، یہ کیسی بیماری ہے؟ یہ کم دینا لوگوں کو ساری برائیوں کی جڑ ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان میں ایک ہی یہ برائی تھی، مطلب برائیوں کی جو جڑ تھی وہ بیان کی جا رہی ہے۔ اور یہ برائی پھیلی ہوئی، آپ جائیے مارکیٹ میں، 1 میٹر 2 میٹر کپڑا لیجئے تو وہ کھینچتے ہیں، کتنا سینٹی میٹر کھینچ لے گا، کتنا سینٹی کھینچے گا وہ، یہ ہے بخس۔ دیکھیے بخس کھینچتے ہیں، جب گنیں گے تو 10 میٹر کا اس میں کچھ کم نکلے گا۔ کہتے ہیں کہ نہیں، ویل للمطففین، تباہی ہے، ہلاکت ہے، الذین اذا اکتالوا یستوفون، جب لے لوگوں سے تو پورا پیسہ لے لیں، گن گن کر اچھا نوٹ، او وزنہم یخسرون، اور جب دیں تو ہاتھ مارے، ڈنڈی مارے کہتے ہیں ہمارے یہاں۔ دودھ میں پانی ملانا بھی یہی چیز ہے، کم سے کم مسلمان کے تو یہ شیوا نہیں، اور غیروں کو تو اس کی تعلیم دینا ہے ہمیں۔ تو یہ برائیاں ان میں عام تھی۔ پھر دیکھیے کیا کہا جا رہا ہے، توحید، اس میں ملاوٹ، شرک کی آمیزش اور ڈنڈی مارنا، لوگوں کے حقوق، وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، زمین میں فساد مت مچاؤ۔ لوگوں کا ایک تصور ہے کہ قتل غارت گری کو فساد سمجھتے ہیں، نہیں، اللہ کے ذات کے ساتھ کسی کو شریک کرنا یہ بھی فساد فی الارض ہے۔ لوگوں کے معاملات، حقوق مارنا یہ بھی فساد فی الارض ہے نا؟ کسی کا مال ہڑپ کر جانا، کسی کی زمین، بعد اصلاحیہ، اللہ تبارک تعالیٰ نے جب انسان کو زمین پر بھیجا تو ہدایت کے ساتھ، اصلاحیہ، قوانین، اصول، انبیاء، کتابیں، لہٰذا جو کوئی بھی شرک کی آمیزش کرتا ہے وہ فساد فی الارض، جو کوئی بھی معاملات میں خرابی، اخلاق میں فساد فی الارض، کتنی بری بات ہے۔ اب سنیے، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ذالکم خیر لکم، کیا ذالکم؟ یعنی یہ جو بھی بتایا گیا، اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اوفوا الکیل والمیزان، یہ مجموعہ، یہ اگر اس پر تم عمل کرو، جسے کہا گیا اس پر عمل کرو، اور منہیات سے بچو، پورا ناپ تول دو، ڈنڈی نہ مارو، اللہ کی پرستش کرو، تمہارے لیے بہتر ہے۔ ان کنتم مؤمنین، تو مومنین کے معنی ہم کیا کر رہے ہیں؟ مومن کے معنی لغت میں یقین کرنا، شریعت میں آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیر و شر، شریعت میں جو ہمارے ایمان کے جو ارکان ہیں 6، وہ تو کبھی کبھی لغت کے معنی پیدا کرنے پڑتے ہیں۔ یہ ایک تفسیر ہوئی۔ اگر تمہیں میری بات پر یقین ہے تو ابھی اس مومن کو ذرا ذہن میں رکھیے، جب ہم آیت پر پہنچتے ہیں آخری تو اس کی وضاحت کہہ دیتا ہوں۔ دوسری آیت سنیے، وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ وَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ۔ مت بیٹھو ہر راستے پر، صراط، توعدون، ڈراتے اور دھمکاتے ہو، وتصدون، اور روکتے ہو انہیں اللہ کی راہ سے جو ایمان لائے، اور تلاش کرتے ہو ان میں ٹیڑھا پن۔ کیا مطلب؟ یہ ہر راہ، ایک تو صراط مستقیم ہے، اور ایک ہر راہ جو شیطان نے کہا تھا کہ میں ان کی ہر راہ میں آڑے بیٹھوں گا دائیں بائیں سے،
تو ایسا راستہ جو شعیب علیہ السلام تک جاتا تھا بیٹھ جاتے تھے. اب جو ایمان والے جاتے تھے انہیں ڈراتے تھے کہ شعیب کے پاس نہ جائیے. مارتے تھے, پیٹتے تھے, روکتے تھے, یہ کاموں کرتے تھے. ترجمہ بالکل واضح ہے. پھر ایک توجہ دلا رہے ہیں, وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا, ذرا یاد رکھو کہ جب تم تعداد میں تھوڑے سے تھے. فَكَثَّرَكُمْ, اب تمہاری نسل اتنی بڑی ہو گئی. پھر دیکھیے كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ, جنہوں نے فساد مچایا ان کی کیا حالت ہوئی. قوم نوح, پچھلے قصہ گزر چکا ہے, عاد, سمود اور لوط. تو یہ 4 کی طرف ضمیر جاتی ہے. یہ نصیحت کر رہے ہیں. پھر اور تیسری نصیحت سنیے, وَإِن كَانَ طَائِفَةٌ مِّنكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَّمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ. کیا کہہ رہے ہیں کہ اگرچہ ایک جماعت تم میں سے آمنو, ایمان لائی اس رسالت پر جس سے لے کر میں بھیجا گیا, اور ایک جماعت لم یؤمنو, ایمان نہیں لائی, لہذا فصبرو. اب فصبرو کے معنی کیا, شرعی نہیں, لغت. فصبرو تو کیا یوں کہہ رہے ہیں کہ اپنے کفر پہ صبر کرو؟ نہیں, کفر پر صبر نہیں. فصبرو, فصبرو نہیں, سامنے رکھیے, بیل آئے تو آن کر دیں. فصبرو کے معنی دیکھیے, ایک تو اس کے لغت کے اندر معنی ہوتے ہیں کہ اپنے آپ کو روکنا, ٹھیک ہے, اور شریعت کے اندر معنی کیا, صبر کے. شریعت کے معنی دل کو, دل جو ہے اپنا, اور زبان اور اعضاء, 3 چیزیں ہوئی نا. تو دل کو گریہ وزاری سے روکنا, زبان کو شکوہ شکایت سے روکنا, اعضاء کو گھبراہٹ سے روکنا, یہ شریعت کے اندر معنی ہوئے. تو یہاں وہ معنی مراد نہیں. ایسا معنی مراد لیں گے تو کفر پہ صبر کیسے ہو سکتا ہے؟ مطلب ہے کہ انتظار کرو. کیا کرو؟ انتظار کرو. کاہے کا؟ حتیٰ یحکم اللہ بیننا, یہاں تک کہ اللہ ہمارے درمیان فیصلہ کرے. وہ فیصلہ کیا ہوگا کہ ایک جماعت جو ایمان لائی ہے اور ایک دوسری آپ ایمان نہیں لائے, تو ایمان لانے والوں کو علیحدہ کر دے, چھانٹ لے. ابھی بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جن میں ایمان لانے کی صلاحیت ہے, لیکن آپ لوگ ان کے لیے رکاوٹ کا باعث بن رہے ہیں, یہ مراد ہے. اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. یہ خطاب کون دے رہے ہیں؟ شعیب علیہ السلام. کنہیں دے رہے ہیں؟ اب یہ سنیے, اور یہ تفسیر میں آپ کو ملے گا. میں ایسی تفسیر اختیار کرتا ہوں جس میں روانی باقی رہے. اب کچھ مفسرین, تو یہ خطاب کن سے ہے؟ انکار کرنے والوں سے, ٹھیک ہے. اچھا, اس کے لیے معاون ہے اگلی آیت, وقال الملأ الذین استکبروا من قومہ, جنہوں نے تکبر کیا وہ آپ کے خطاب کا جواب دے رہے ہیں. تو روانی باقی رہی. لیکن تفسیروں میں یہ بھی ملے گا, ایک جماعت جنہوں نے ان کنتم مومنین کے تشریح معنی لیے, وہ کہتے ہیں کہ یہ پہلی آیت مومنین سے خطاب ہے اور دوسری منکرین سے. یہ میں کہہ رہا ہوں تاکہ آپ تفسیر پڑھیں, مگر محققین کا کہنا یہ ہے کہ نہیں, خطاب ایک ہی ہے. خطاب کن سے ہے؟ منکرین سے. اس کو ذہن میں رکھیں. لیکن کب؟ جب کہ آپ مومن کے لغوی معنی کریں. اگر شرعی معنی کریں گے تو پھر وہ روانی باقی نہیں رہے گی. باقی یہ تفسیریں ہیں, اللہ انہیں اجر دے, محنت کی ہے, لکھی ہیں. اب ان کا جواب سنیے منکرین کا. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين. الملأ, ذمہ دار حضرات, جو متکبر تھے,
آپ کی قوم سے کیا کہا؟ دیکھیے لَنُخْرِجَنَّكَ، اوہو، ہم تمہیں نکال دیں گے اے شعیب، اور تمہارے ساتھ والذین آمنوا معک، جو آپ پر ایمان لائے انہیں بھی. کہاں سے؟ من قریتنا، ہماری بستی سے. اللہ دیکھیے کیسا کہہ رہے ہیں مجرم. تو کیا وہ حضرت شعیب کی بستی نہیں؟ کیا وہ جو ایمان لائے ان کی بستی نہیں؟ مگر مجرم دیکھیے جب بات کو قبول نہیں کرتا ہے تو اپنے بستی سے بھی انہیں خارج سمجھتا ہے. دوسری بات او لتعودن فی ملتنا، یہ ہے کہ ہمارے باپ دادا کی جو ملت ہے اس میں لوٹ جاؤ. یہ لوٹنا کیسا؟ مومنین کے حد تک تو ٹھیک ہے، مومنین بھی پہلے باپ دادا کے دین پر تھے، لیکن نبی تو باپ دادا کے دین پر نہیں تھا. نبی سے بھی کہہ رہے ہیں لوٹ جاؤ. جبکہ نبی جب پیدا ہوتا ہے تو وہ شرک کی آلائشوں سے پاک ہوتا ہے. تو ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بھی نبی آتا ہے تو 40 سال کے بعد اعلان کرتا ہے. اس وقت لوگ اسے اپنے ہی دین پر سمجھتے ہیں کہ ہماری دین پر ہے، اور جو اچھائیاں ہیں وہ اختیار کرتا ہے، باقی شرک سے تو بچتا رہتا ہے. لہذا اس اعتبار سے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے دین میں تم لوٹ جاؤ، کہ تم نے ایک نیا دین پیدا کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب دعوت دی تو لوگوں نے کیا کہا؟ یہ نیا دین کیسے لائے؟ باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر. یہ مراد ہے. اور عرف کے معنی شریعت میں قبول کیے جاتے ہیں. جیسے آج کل بھی ہے نا ایک نو مسلم، ہم کہتے ہیں کیا؟ نو مسلم. وہ نو مسلم کہاں ہے؟ وہ تو مسلم تھا، مطلب فطرت پر کون سے پیدا ہوا؟ اسلام پر. مگر جو کہ عرف ہے اسے نو مسلم، تو نو مسلم کو بھی تسلیم کیا جاتا ہے کہ یہ نو مسلم ہے. تو سنیے کیا جواب دیتے ہیں. قال او، کیا او کیا مطلب؟ انکاریہ. کیا؟ انکاریہ. واو حالیہ، یعنی ایسا ہم کریں حالت، یعنی اس حال میں کہ ہم اسے کننا کارین پسند نہ کرتے ہوں. یعنی کیا ہم لوٹیں تمہارے دین میں جبکہ پسند نہیں کرتے، ہم مکروہ جانتے ہیں. یہ جواب دے رہے ہیں. پھر مزید وضاحت کر رہے ہیں، سنیے. قد افترینا علی اللہ کذبا ان عدنا فی ملتکم بعد اذ نجانا اللہ منہا وما يكون لنا ان نعود فيها الا ان يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين. ایسا اگر ہم کرتے ہیں، تمہارے دین میں ہم آتے ہیں. قد افترینا اللہ کذبا، اللہ پر جھوٹ باندھا ہم نے، کیونکہ آپ نے تو کئی شریک بنائے تو جھوٹ ہوا کہ نہیں. ان عدنا، یہ بھی جواب دے رہے ہیں ان عدنا. تو کیوں جواب دے رہے ہیں ان عدنا؟ انہی کی بات کو ان پر لوٹا رہے ہیں، اور یہ جائز ہے. ان عدنا، اگر ہم لوٹے تمہاری ملت میں بعد اس کے کہ اللہ نے ہمیں اس سے نجات دی. پھر کہتے ہیں کہ ہمارے لیے مناسب نہیں کہ ہم لوٹیں فیہا، اس ملت میں جس کی طرف تم دعوت دے رہے ہو. الا ان یشاء اللہ، مگر یہ کہ اللہ چاہے، جو ہمارا رب ہے. کیا مطلب؟ بڑے اعتماد سے کہہ رہے ہیں کہ افترینا اور وما یکون لنا، ہے نا، اعتماد کر کے کہہ رہے ہیں اپنے اوپر کہ ہم نہیں لوٹیں گے. مگر پھر جوڑتے ہیں الا ان یشاء اللہ ربنا. کیا مطلب ہے؟ بڑی اہم آیت ہے، اس آیت کو سمجھ جائیے. تو کیا اللہ چاہیں گے کہ ان کی ملت میں لوٹیں؟ اس کا مطلب یہی ہوا نا بظاہر. یعنی ہم خیر کا کام کرنا چاہتے ہیں انشاءاللہ، تو گویا کہ اپنی مشیت کو جوڑ دیا اللہ کے ساتھ، لیکن برائی کا بھی کہ یہ میں غلط کام کروں گا انشاءاللہ. تو سنیے اصل بات کیا ہے کہ یہ اگر آپ کی ملت میں ہم لوٹے، اعتماد سے کہہ رہے ہیں کہ یہ بہتان ہے، کذب ہے، جھوٹ ہے، ایسا ناممکن ہے. پھر کہتے ہیں اللہ انشاءاللہ. تو کیا اللہ چاہیں گے؟ نہیں، اللہ نہیں چاہتے.
تو بات کیا ہے؟ سنیے، بات یہ ہے، ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہی فرمایا تھا، کیا؟ وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ، وہ کیا کہتے تھے کہ ہمارے بتوں کی نوزت تم پر آ پڑے گی. مَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي، مگر ہے کہ میرا رب چاہے. تو کیا رب چاہے گا؟ نہیں. اس کو سمجھیں. سورہ کہف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہودی آئے، 3 سوال داغے. وہ سمجھے کہ یہ کیا بتائے گا، وہ تو ان کے تورات میں تھا نا. اچھا، جب یہ کہا جائے کہ یہودیوں نے سوال پوچھا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیشہ وہ ڈائریکٹ ہی سوال کریں. پھر لوگ تشویش میں پڑ جاتے ہیں کہ مکے میں یہودی کہاں تھے. ایسا نہیں، کچھ صورتیں مکی ہیں، مدینے. اصل میں مدینہ میں بھی مشرکین مکہ جاتے تھے، انہیں وہ ابھارتے تھے. تو کبھی ڈائریکٹ سوال کرتے تھے، کبھی مشرکین کے ذریعے سے کرواتے تھے. تو ہر جگہ شان نزول یہودیوں کا سوال، ملزم مسبب تو وہی ہوئے نا. بولے یہ کیا بتائے گا؟ تو بولے کہ روح کسے کہتے ہیں، اصحاب کہف کون لوگ تھے، ذوالقرنین کس کا نام ہے. یہ 3 سوال. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کل بتا دوں گا، اس لیے کہ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، وہی سے ہی آپ بات کرتے تھے. اب کل کی امید پر تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہی نازل ہوگی، نہیں ہوئی. پرسوں بھی نہیں، 15 دن تک وہی نہیں ہے. آپ پریشان، اس لیے کہ وعدہ دیے تھے نا. تو جبرائیل آئے، 15 دن کے بعد آئے. کیا لے کر آئے؟ وَلَا تَقُولَنَّ، وَلَا تَقُل نہیں، وَلَا تَقُل کے معنی مت کہو، اور جہاں لن، ہرگز ہرگز مت کہو اے رسول. وَلَا تَقُولَنَّ إِنِّي ذَلِكَ فَاعِلٌ غَدًا، کہ میں یہ کام کل کروں گا. إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، یہ تعلیم لے کر آئے. تو میرا اسلوب ہمیں اب سنیے کیا مطلب اس کا. نبی سے بھی کہا جا رہا ہے، آخری رسول سے بھی یہی کہا جا رہا ہے. کیوں جانتے ہیں؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ کی مشیت مطلق ہے اور بندے کی مشیت جڑی ہوئی ہے. اگر انسان سچا سے سچا کام، دیکھیے اللہ کے رسول نے بتلائے، خاتم الرسول، کہ میں آپ کا جواب دوں گا کل، سچا کام تھا نا، سچا عزم تھا. شعیب نے کہا کہ ہم ہرگز نہیں لوٹیں گے. کیسا عزم ہے یہ؟ سچا عزم ہے. کوئی آپ سے کہے کہ لوٹ جائیے، ہرگز نہیں لوٹیں گے، آپ میں اوپر اعتماد، سچا عزم ہے نا. مگر سنیے، سچا سے سچا کام، پکا سے پکا عزم، انسان کو چاہیے کہ خود کے اعتماد پر کبھی دعویٰ نہ کرے. کیوں؟ کہ راہ میں کانٹے بھرے ہوئے ہیں، رکاوٹیں ہیں، آلائشیں ہیں، آزمائشیں ہیں. اس میں پورا اترنا اللہ کی مدد، نصرت، توفیق کے بغیر ممکن نہیں. لہٰذا کہاں نسبت جوڑی جائے؟ الا ان یشاء اللہ، چاہے نبی ہو، چاہے رسول ہو، چاہے عام آدمی ہو. لہذا شعیب علیہ السلام نے یوں کہا کہ الا ان یشاء اللہ. اس کا مطلب یہ نہیں، بلکہ وہ قادر مطلق ہے. وہ یہ نہیں چاہتا کہ کوئی مسلم لوٹے، مگر مشیت اس کی مطلق. ہماری مشیت کیسی؟ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. آپ کیا چاہو، آپ کچھ بھی چاہو، آپ کی چاہت کہاں ہے؟ جب اللہ چاہے. تو کتنا اطمینان ہوتا ہے، کتنا سکون ہوتا ہے. تو سنیے، وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا. ہمارا رب کیسا ہے؟ بہت وسیع ہے بطور علم کے، وہ خوب جانتا ہے. اس لیے ہم اس کی مشیت کے ساتھ ہمارے اعتماد کو جوڑ دیتے ہیں. علی اللہ توکلنا، ہم اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں. ربنا افتح بیننا، اے اللہ افتح، فیصلہ کر ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان برحق، اور تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. فتح، کیا فتح؟ انا فتحنا لک، اے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لک، ہم نے تجھے فتح دی ہے نا. اور یہاں افتح،
تو فتح کے معنی کیا جانتے ہیں؟ فتح کے معنی کیا؟ عام طور پر لوگ فتح کہتے ہیں کہ جنگ میں ایک کو کامیابی حاصل ہوئی اور دوسرے کو شکست کے مقابلے میں فتح. لیکن سنیے، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑا لشکر لے کر نکلے تھے. کس کے مقابلے میں؟ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. وہ بھی بڑا لشکر نکلے تھے شام سے. شام، فلسطین، مصر، یہ سب کتنا ہزاروں کی تعداد میں لشکر تھا، کوئی معمولی نہیں تھا. یہ کہاں سے لے کر چلے تھے؟ مکہ، مدینہ، حجاز، سب آمنے سامنے پڑی تھی فوج. تو اللہ نے کیا توفیق دی؟ امام حسن کیا کہتے ہیں؟ یا تو فتح ہماری یا ان کی. صحیح ہے نا؟ تو فتح کے معنی یہ نہیں کہ ہم جیت جائیں. فتح ہمیں اسی وقت ہو سکتی ہے کہ معاویہ، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا لشکر تباہ ہو جائے. اور امیر معاویہ کی فتح اسی وقت ہو سکتی ہے کہ ہمارا لشکر ہلاک ہو جائے. یہی ہے نا، اسی کا نام فتح ہے. کیا اسی فتح ہوگی؟ تو انہوں نے پیغام بھیجا کہ اتنے لوگوں کا خون میں کروں، چاہے معاویہ کے لشکر کا چاہے میرے لشکر کا. تو انہوں نے صلح نامہ بھیج دیا. یہ ہے امام حسن. تو فتح کسے کہیں گے؟ دوسرے کی ہلاکت، نیست و نابود. تو جب حجت قائم ہو گئی تو افتح بیننا مطلب کیا؟ اب یہ نہیں مار رہے ہیں تو آخر میں یہی ہوتا ہے، مومنین کو چھانٹ لیا جاتا ہے اور ان کے ہلاکت کا سامان پچھلے واقعات گزر چکے ہیں. تو سنیے ابھی، وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ. دوسری بات، وَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَئِنِ اتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ. مزید کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے کفر کیا آپ کی قوم سے کہ اگر آپ لوگوں نے شعیب کی پیروی کی تو تم خسارے والے ہو. لو خاسرون. حالانکہ خسارے میں تو یہ ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، مگر انہیں ڈرا رہے ہیں اور دھمکا رہے ہیں. اب جب حجت قائم ہو گئی، فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ. دبوچا یا پکڑ لیا، عذاب آیا رجفہ کا، کپ کپی، جی ہو گئے اپنے گھروں میں اوندھے منہ. اوندھے منہ یعنی کیا؟ جیسے کہ جانور ہوتا ہے نا، گھٹنے ٹیکتا ہے اور مرتا ہے تو اس کی چونچ نیچے، تو یہ بھی ویسے ہی گرے رہ گئے. اور یہ گزشتہ میں بتلا چکا ہوں، کہیں ہے رجفہ کا عذاب، کہیں ہے ذلہ کا عذاب. ذلہ ہے نا صاحبان، بادل سیاہ بن کر آئے. کہیں ہے آواز کڑک. ایک ہی چیز ہے. جب عذاب آیا تو ہوا بادلوں کو لائی، جب عذاب آیا تو بادلوں سے کڑک اور بجلی گری، جب عذاب آیا تو ہوا کا آواز. تو ایک ہی بات ہے، گزشتہ قصوں میں بتلا چکا ہوں. اب سنیے، یہاں پر اپنے قرآن نے 3 نقطے لگائے ہیں، ہندوستانی قرآن نے، جی، اور جگہ جگہ میں واضح کرتا ہوں. یہاں کے قرآن کہتے ہیں ضرورت نہیں. تو سنیے بات، الذین کذبوا شعیبا کأن لم یغنوا فیہا. جنہوں نے شعیب کو جھٹلایا جیسے کہ وہ بسے ہی نہیں تھے. ہے نا؟ بات صحیح ہو رہی ہے، یعنی ایسے ختم ہو گئی جیسے کہ تھے ہی نہیں. الذین کذبوا شعیبا کانوا هم الخاسرین. جنہوں نے شعیب کو جھٹلایا تھا وہی خسارے میں ہوئے. بات بالکل واضح ہے. اب سنیے، شعیب علیہ السلام جب واپس ہوئے تو کیا کہتے ہیں؟ فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ آسَىٰ عَلَىٰ قَوْمٍ كَافِرِينَ. جب وہ چلے وہاں سے، عذاب آنے کے بعد نہیں چلے. آپ لوگوں کو اسلوب معلوم ہوا قرآن کا، چونکہ روانی کے لیے عذاب کو پہلے بیان کیا. لیکن جس وقت فرمایا تھا کہ افتح بیننا و بین قومنا بالحق، اس وقت حکم ہوا تھا کہ مومن کو لے کے چلیے. اس وقت گئے تھے اور یہ کہتے ہوئے. تو اس کا ذکر عذاب کے بعد ہے. کیا کہا؟ میں نے تو میرے پیغامات میرے رب کے پہنچا دیے، تمہارے لیے نصیحتیں کی، تم نے نہیں سنا. اب تم اوندھے منہ، اب مرو گے، ہلاک ہو جاؤ گے. فَكَيْفَ آسَىٰ عَلَىٰ قَوْمٍ كَافِرِينَ. تو میں کیوں افسوس کروں؟ بات واضح ہے بالکل. سنیے،
وما ارسلنا في قرية من نبي الا اخذنا اهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. یہ قصے 5 ہو گئے. اب مجموعی طور پر بیان کیا جا رہا ہے, کسی امت کا ذکر نہیں. جب بھی ہم کسی بستی میں کوئی نبی بھیجتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ اخذنا اہلہا, اس کے باشندوں کو کیسے آزماتے ہیں؟ بالبأساء والضراء. اب باسا و ضرہ کے معنی کیا؟ ایک تو ہے جیسے کہ حدیث شریف میں کہ لا ضرر ولا ضرار, جب یہ علیحدہ علیحدہ ہوں اور ایک ساتھ ہوں تو معنی میں فرق ہے, اس کو سنیے گا. جب علیحدہ ہے ضرار تو دونوں داخلی اور خارجی, یعنی آپ ایک مومن کا یہ شیوا نہیں کہ کسی کو تک نقصان دو, چاہے خارجی چاہے داخلی. خارجی یعنی مالی اور داخلی یعنی اس کے جسم کو, یہ مراد ہے میرا خارجی اور داخلی. یعنی کسی کو کوئی نقصان نہ پہنچا. بھائی کسی کا پیسہ دبا جانا ایک خارجی ہوا نا, کسی کی زمین کو نقصان کرنا, اور داخلی اس کے جسم کو تکلیف دینا. لیکن جب ایک ساتھ آئے تو بالبأس خارجی, ضرہ داخلی. تو بالباسا کا کیا معنی؟ ہم ان کے آزماتے ہیں باشندوں کو تنگ دستی میں. تو خارجی ہوا نا یعنی باہر والا, یعنی تنگی فقر و فاقہ, اور ضرہ یعنی بیماری. لیکن یہاں بھی بعض مفسرین نے معنی میں کچھ الٹ پھیر کر دیا ہے. بہرحال انہوں نے محنت کی ہے تو میں آپ کی توجہ دے رہا ہوں کہ اردو ترجمے میں آپ کو باسا کو داخلی اور ضرہ کو خارجی, تو اس کا خیال میں رکھا کیجیے. لعلہم یضرعون, ہم کیوں آزماتے ہیں انہیں؟ تاکہ وہ عاجزی کریں, یعنی تنگ دستی اور بیماری, تاکہ وہ سوچیں کہ شفا دینے والا اللہ ہے. پھر دیکھیے سنیے, یہ تو ایک تنگی آئی ان کے اوپر, اب کیسے آزماتے ہیں؟ ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. پھر ہم بدلی کرتے ہیں سیئۃ الحسنہ. کیا مطلب؟ یعنی سیئے بدحالی کی جگہ خوشحالی. ہر جگہ برائی اور نیکی نہیں ہوتا ہے معنی اس کے. یعنی پہلے ہم نے انہیں آزمایا داخلی خارجی مشکلات میں, اب ہم نے وہ ان کی بدحالی خوشحالی میں تبدیل کر دی. حتیٰ عفو, یہاں تک کہ پھلے پھولے, کافی ترقی ہوئی. تو کیا کہتے ہیں پتہ ہے؟ قالوا قد مسنا آبانا. یہ کیا ہے؟ اس میں کیا بڑی بات ہے؟ یہ تو ہمارے باپ داداؤں پر الضراء والسراء, بدحالی خوشحالی آتی رہی, مطلب عبرت نہیں لی. اللہ تعالیٰ نے پہلے ان کی آزمائش کی نعمتوں سے, یا ہے کہ پہلے آزمائش کی تکلیفوں سے. ہوتا ہے نا, جب وہ کارگر نہیں ہوئی تو نعمتیں دے کر وہ بھی کارگر ثابت نہیں ہوئی. اب ان کی اصلاح کیسے ہو سکتی ہے؟ یعنی کسی کو خوشحالی دے دے اس سے شکر نہ کریں, کسی کو بدحالی دے دے اس سے صبر نہ کریں. فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً, اچانک ہم نے انہیں گرفت میں لے لیا. وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ, انہیں ان کا احساس بھی نہیں ہوا. تو کیا مطلب؟ مطلب یہ جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی زندگی کیسی ہے کہ بدحالی ہو تو صبر کرے, خوشحالی ہو تو شکر کرے. تو یہ آج کا ہمارا جو درس ہے ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں. لیکن ابھی ہمارا درس ختم نہیں ہوا, اور میں اس لیے ختم نہیں کر رہا ہوں کہ یوٹیوب میں بھی سننے والے سوچیں گے درس ختم ہو رہا ہے. تو درس ختم نہیں ہو رہا ہے. اصل آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم اور آپ جو بیٹھے ہیں دین حق کی تعلیم حاصل کرنے, اور دین حق کی تعلیم 2 مناروں میں ہے, 2 روشنی کے منار. جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایک کتاب اللہ خیر الکلام کلام اللہ, اور دوسرا سنت رسول ہے نا. تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایک طالب حق اسے چاہیے کہ کلام پاک
اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا مطالعہ کریں۔ اب احادیث رسول میں امت کا اتفاق ہے اور حدیث قدسی ہے کہ میں امت کو کبھی گمراہی پر جمع ہونے نہیں دوں گا۔ حدیث قدسی نے اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں، امت نے اتفاق کیا بخاری پر، تو اس کلام پاک بعد درجہ کس کا ہے؟ بخاری کا۔ تو مسلم بھی ہے اور بھی احادیث ہیں، لیکن آپ جانتے ہیں کہ مسلم امام بخاری کے شاگرد، آپ یہ جانتے ہیں کہ محدثین کا اتفاق ہے کہ جتنے بھی احادیث شریفہ ہیں اگر وہ بخاری کی شرط پر ہیں تو وہ حدیث ہے، نہیں تو اس کو چھانٹ لیتے ہیں۔ تو وہ آج میں آپ کو بطور نمونے کے پیش کرنا چاہتا ہوں، پھر آپ کی دلچسپی ہم دیکھیں گے۔ آپ پرچے جن کے پاس نہیں ہے وہ لے لیں، کیا تو سوالات جوابات پھر آخر میں، تو غور سے سنیے اور متن جو اس کا ٹیکسٹ ہے اسے بھی دیکھیے۔ میری جو محنت ہے، ترجمہ آپ کے سامنے ہے، مگر میرا مقصد یہ نہیں کہ آپ ترجمہ پڑھ لیں، نہیں، آپ ڈائریکٹ، یعنی کیا معنی ہوتے ہیں، جسے قرآن میں سمجھاتا ہوں لغت، تو اس سے سمجھ اور تفہیم جو ہے ڈائریکٹ اللہ سے، اللہ کے کلام میں، اور رسول سے، احادیث رسول میں ہوتی ہے۔ لہٰذا میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایک حرف کے معنی، تو یہ کوشش کریں، لیکن یہ ضروری بھی نہیں، اس لیے کہ جن کے پاس قواعد نہیں ہیں تو یہ کوئی لازمی نہیں، بلکہ صرف سننے والے بھی اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ لہٰذا جو سننا چاہتے ہیں وہ سنیں، غور سے سنیں۔ جب ایک بات آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے کہ کلام اللہ میں کیا ہے اور بخاری صحیح احادیث میں کیا ہے، تو سنیے، امام بخاری جو ہیں انہیں امت نے منتخب کیا۔ کیوں منتخب کیا؟ کہ جب مجلس میں لوگ احادیث پیش کرتے تھے یہ خاموش رہتے تھے۔ 10 افراد نے 10 حدیثیں پیش کی، منہ زبانی آپ کی حدیث میں یہ غلطی، اس میں یہ غلطی، اس میں یہ غلطی، اس میں یہ غلطی، فلاں راوی اس وقت موجود نہیں تھے، فلاں راوی چھوٹے تھے، یہ محنت کی۔ اور اس وقت محدثین کا زمانہ تھا، تو سب سے پہلے اس بات کو سمجھ جائیے، یہ بات میری نوٹ کر لیجئے، محدثین کا اتفاق ہے کہ جو امام بخاری کی شرط پر حدیث نہیں اسے ترک کیا جائے۔ یہ کن کا؟ محدثین کا۔ ائمہ مجتہدین، ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، احمد بن حنبل، ان کا بھی اتفاق ہے کہ اگر ہماری بات صحیح حدیث کے مخالف ہو تو امام شافعی کہتے ہیں کہ نہیں، صحیح حدیث ہی میرا مذہب ہے۔ امام ابو نے فرماتے ہیں کہ میری بات کو دیوال پہ پھینک دو۔ مطلب یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر صحیح حدیث کے مخالف ہماری باتیں ہیں تو صحیح حدیث ہی ہمارا مذہب ہے۔ عربی میں یوں ہے، اذا صح الحدیث فہو مذہبی۔ یہ کس کی بات ہے؟ محدثین کی، ائمہ مجتہدین کی۔ پھر ہمیں تو متاخرین کہا جاتا ہے۔ یہ کیا بات ہے کہ ہمارے جماعتوں کے امیر اور ہمارے شیوخ کتابیں لکھتے ہیں اور وہ بخاری کے خلاف ہیں، وہ انہیں مبارک ہو، ہمیں اس کو ماننا ضروری نہیں، ہمارے ایمان میں کوئی خلل نہیں آئے گا۔ اس بات کو نوٹ کر لیجیے، کیونکہ کلام اللہ اور بخاری کے خلاف احادیث صحیح آ کے بتائیے اسے ماننا، وہ انہیں مبارک ہو۔ تو سنیے، میں بخاری پڑھنے والوں کو مشورہ دیتا ہوں کہ بخاری کا جو مقدمہ ہے یہ امام بخاری کا نہیں ہے، یہ تو جس نے کتاب چھاپی، تو میں ڈائریکٹ امام بخاری کے الفاظ سے شروع کر رہا ہوں۔ لوگ مسلم لیتے ہیں، پڑھنے لگ جاتے ہیں، تو جس نے کتاب پرنٹ کی وہ مقدمہ لکھتا ہے، جس نے ترجمہ کیا وہ دیباچہ لکھتا ہے، وہ پڑھنے والے کو وہیں بخار آ جاتا ہے، وہ بند کر دیتا ہے۔ تو بخاری میں ڈائریکٹ پیج آپ کو لایا ہوں کہ امام بخاری کیا کہہ رہے ہیں، تو میرے ساتھ میں رہیے۔ قال الشیخ الامام الحافظ، الحافظ یعنی کیا؟ حدیث کا حافظ۔ بسم اللہ والا پیج نکالیں، 2 پیج ہیں آپ کے سامنے، کیونکہ ابھی ہم حدیث پڑھ رہے ہیں نا، قرآن نہیں۔ ابو عبداللہ، یہ باپ کس کے؟ عبداللہ کے۔ نام ان کا محمد، ان کے باپ کا اسماعیل، ان کے دادا کا ابراہیم، ان کے پردادا کا مغیرہ۔ ٹھیک ہے، واضح ہے نا؟
البخاری رہنے والے بخارا کے رحمہ اللہ تعالی آمین، بات ختم کر دی۔ کیا مطلب؟ بخاری پڑھنا ہے نا، مغیرہ پر ختم کر دیا، جبکہ دستور ہے کہ 25 30 40 عدنان اور لے جاتے تھے شام اور حافظ اور یام تک، انہوں نے مغیرہ پر ختم کر دیا، بولے رحمہ اللہ۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ مغیرہ ان کے پردادا بخارا کے رہنے والے، فارسی یعنی مجوسی، یعنی کیا؟ آگ کی پوجا کرنے والے، یہ سب ایرانی وہی تھے جو ایمان لائے رہے، جو ایمان نہیں لائے وہ بھاگے، ابھی تک ہیں کونے کونے میں، بہت کم ہے۔ تو امام بخاری نے اپنے نسب کو وہیں تک مناسب سمجھا جہاں ایمان کی حد ختم ہو گئی، چھوڑ دیا۔ دیکھیے تو آیا نا سمجھ میں کہ مغیرہ۔ اب سنیے، کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ۔ کبھی آپ نے کوئی کتاب دیکھی ہے اسے کہ ڈائریکٹ بسم اللہ؟ خطبہ، اور مولوی لوگ تو لمبا چوڑا خطبہ دیتے ہیں 10-15 منٹ، جی یہاں کچھ بھی نہیں دیتے ہیں نا، الحمدللہ نحمدہ بلغ العلا۔ امام بخاری ڈائریکٹ کہتے بسم اللہ۔ کیوں؟ کیا مطلب؟ امام بخاری جب کتاب لکھنے بیٹھے تو پہلے غسل کیا، پھر 2 رکعتیں نماز پڑھی، پھر کیا لکھا؟ اپنا نام اور بسم اللہ۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحیم۔ کیوں خطبہ کیوں نہیں لکھا؟ نوٹ کر لیجیے اس کو۔ کس کی بات لکھ رہے ہیں؟ اقوال رسول، ارشادات رسول، ہدایہ رسول، نصائح رسول۔ تو رسول کی بات کے اوپر میں اپنی بات لکھوں؟ کیسا جذبہ؟ نہیں، بسم اللہ، یہ مقصد۔ حق بجا ہے کہ رسول کی بات کے اوپر میں میری بات لکھوں، یعنی میں رسول کی کیا تعریف کروں؟ کسی شاعر نے کہا تھا نا، میں کیا تعریف کروں، میں اپنے مقالے کی تعریف رسول کا ذکر کر کے کرتا ہوں۔ بولے نہیں، تو بسم اللہ۔ اور اس لیے کہ کلام پاک شروع ہوتا ہے بسم اللہ سے۔ اب یہ اور بات ہے کہ لوگ بسم اللہ نہ پڑھیں، جی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب خط بھیجتے تھے تو بسم اللہ۔ اب سنیے، تو کلام پاک ہے نا اور احادیث رسول، تو شروع کر رہے ہیں احادیث رسول۔ بسم اللہ کے بعد کیا کہتے ہیں؟ ٹیکسٹ دیکھیے، بابو کیف کان بدء الوحی، باب کیسے ہوتی تھی وحی، اترتی تھی، نازل ہوتی تھی رسول اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ وحی۔ تو وحی سے کیوں شروع کیا؟ اس لیے کہ کلام پاک کی بنیاد کیا ہے؟ وحی ہے نا، اور احادیث رسول کی بنیاد کیا؟ وحی۔ دلیل کیا؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، سورہ نجم میں ہے نا۔ تو مطلب یہ ہوا کہ وحی 2 قسم کی، اس کو بھی نوٹ کر لیں۔ وحی کتنی قسم کی؟ 2 قسم کی۔ ایک متلو، جس کا درس ہمارا ہو چکا، متلو یعنی تلاوت، جب کوئی قرآن شریف پڑھتا ہے تو کیا کہیں گے؟ تلاوت۔ اور ایک غیر مطلوب، اب کوئی حدیث پڑھ رہا ہے تو اسے کیا کہیں گے؟ غیر مطلوب، اس کو تلاوت نہیں کہیں گے۔ لہٰذا کلام پاک کی بنیاد وہی سب جانتے ہیں، مگر امام بخاری نے جو حدیث شروع کی اس کی بنیاد کیا؟ وہی، تو وہی کا ذکر کر رہے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیف کان بدء الوحی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کیسے اترتی تھی۔ تو سنیے، حدثنا الحمیدی عبداللہ بن الزبیر۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ حدثنا، ہم سے بیان کیا۔ کس نے؟ حمیدی نے، نام ان کا عبداللہ بیٹے زبیر کے، ٹھیک ہے۔ کیا مطلب حدثنا کا؟ اسی اسلوب کو اپنائیے۔ اسی اسلوب کو۔ اب میں جو آپ کو حدیث پڑھا رہا ہوں، آپ کیا کہیں گے؟ ہمیں پڑھایا۔ تو امام بخاری کتنا یعنی ضابطہ، حمید ان کے استاد،
امام بخاری مجلس میں ہوتے تھے تلامذہ کے ساتھ، جب حمیدی حدیث پڑھاتے تھے تو کہتے تھے کہ حدثنا الحمیدیو، ہمیں پڑھائی، مجھے نہیں. اور جب یہ اکیلے ہوتے تھے اور استاد نے حدیث پڑھائی تو بولتے تھے حدثنی. ٹھیک ہے. اب اگر آپ کہیں گے کہ ہمیں حدیث، مجھے حدیث پڑھائی تو نہیں، ہمیں حدیث پڑھائی. یہ فرق سمجھیے. تو چلیے، حدثنا عبداللہ قال حدثنا سفیان، انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا سفیان نے، اس کا مطلب وہ بھی شاگردوں کے ساتھ تھے. قال حدثنا یحییٰ ابن سعید الانصاری، انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا یحییٰ ابن سعید انصاری نے. یہ صحابی نہیں، انصاری صحابہ تھے، ان کی نسل. یہ سب کبار علماء کا ذکر ہو رہا ہے، تابعین کا، تابعین طب تابعین. تو انصاری کے اولاد انصاری کہلائے گے نا، آج بھی انصاری ہیں، یہ مراد ہے. قال اخبرنی، کیا اخبرنی، اب حدثنا نہیں اور حدثنی بھی نہیں، تو کیا اخبرنی. تو یہ مدارس میں اس طرح بخاری پڑھائی جاتی. اب سنیے، یہ حدیث میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں. امام بخاری بھی ایسی پڑھاتے تھے اور ان کے استاد بھی. یعنی یہ حدیث جو جیسے بخاری میں امام بخاری کی کتاب، اب میرے پاس ہے، میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں. اسے کیا کہیں گے؟ حدثنا. کیا کہیں گے؟ حدثنا. اب اخبرنا آیا تو اخبرنا کو سوچا اخبرنی کو. ایک صاحب آئے دوڑتے دوڑتے، مجھے ایک حدیث ملی ہے. لوگ چمڑے پر ہاتھ پر لکھ کر لاتے تھے، پڑھیے. تو طالب علم پڑھ رہا ہے. کون؟ طالب علم پڑھ رہا ہے. ہاں جی، نام یہ ہے کہ یہ نام اس کے آگے اضافہ کر دیں. اب حدیث کس نے پڑھی؟ طالب علم نے. لایا کون؟ طالب علم. تو امام بخاری منسوب کس کی طرف کرتے؟ استاد کی طرف. اس لیے کہ تصدیق کس نے کی؟ نام کس نے کہا؟ استاد نے. میں نہیں کر رہا ہوں کہ یوٹیوب میں بھی سننے والے سوچیں گے درس ختم ہو رہا ہے، تو درس ختم نہیں ہو رہا ہے. اصل آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم اور آپ جو بیٹھے ہیں دین حق کی تعلیم حاصل کرنے، اور دین حق کی تعلیم دو مناروں میں ہے، دو روشنی کے منار. جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک کتاب اللہ، خیر الکلام کلام اللہ، اور دوسرا سنت رسول ہے نا. تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایک طالب حق اسے چاہیے کہ کلام پاک اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا مطالعہ کرے. اب احادیث رسول میں امت کا اتفاق ہے اور حدیث قدسی ہے کہ میں امت کو کبھی گمراہی پر جمع ہونے نہیں دوں گا. حدیث قدسی نے اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں. امت نے اتفاق کیا بخاری پر، تو اس کلام پاک بعد درجہ کس کا ہے؟ بخاری کا. تو مسلم بھی ہے اور بھی احادیث ہیں. لیکن آپ جانتے ہیں کہ مسلم امام بخاری کے شاگرد. آپ یہ جانتے ہیں کہ محدثین کا اتفاق ہے کہ جتنے بھی احادیث شریفہ ہیں اگر وہ بخاری کی شرط پر ہیں تو وہ حدیث ہے، نہیں تو اس کو چھانٹ لیتے ہیں. تو وہ آج میں آپ کو بطور نمونے کے پیش کرنا چاہتا ہوں. پھر آپ کی دلچسپی ہم دیکھیں گے. آپ پرچے جن کے پاس نہیں ہے وہ لے لیں. کیا تو سوالات جوابات پھر آخر میں. تو غور سے سنیے اور متن جو اس کا ٹیکسٹ ہے اسے بھی دیکھیے. میری جو محنت ہے، ترجمہ آپ کے سامنے ہے، مگر میرا مقصد یہ نہیں کہ آپ ترجمہ پڑھ لیں، نہیں، آپ ڈائریکٹ، یعنی کیا معنی ہوتے ہیں جسے قرآن میں سمجھاتا ہوں لغت، تو اس سے سمجھ اور تفہیم جو ہے ڈائریکٹ اللہ سے، اللہ کے کلام میں، اور رسول سے، احادیث رسول میں ہوتی ہے. لہٰذا میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایک حرف کے معنی، تو یہ کوشش کریں. لیکن یہ ضروری بھی نہیں، اس لیے کہ جن کے پاس قواعد نہیں ہے تو یہ کوئی لازمی نہیں، بلکہ صرف سننے والے بھی اس سے فائدہ اٹھائیں گے. لہٰذا جو سننا چاہتے ہیں وہ سنیں، غور سے سنیں. جب ایک بات آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے کہ کلام اللہ میں کیا ہے اور بخاری صحیح احادیث میں کیا ہے، تو سنیے. امام بخاری جو ہیں انہیں امت نے منتخب کیا. کیوں منتخب کیا؟ کہ جب مجلس میں لوگ احادیث پیش کرتے تھے یہ خاموش رہتے تھے. 10 افراد نے 10 حدیثیں پیش کی
منہ زبانی آپ کی حدیث میں یہ غلطی، اس میں یہ غلطی، اس میں یہ غلطی، اس میں یہ غلطی، فلاں راوی اس وقت موجود نہیں تھے، فلاں راوی چھوٹے تھے، یہ محنت کی. اور اس وقت محدثین کا زمانہ تھا. تو سب سے پہلے اس بات کو سمجھ جائیے، یہ بات میری نوٹ کر لیجئے، محدثین کا اتفاق ہے کہ جو امام بخاری کی شرط پر حدیث نہیں اسے ترک کیا جائے. یہ کن کا؟ محدثین کا. ائمہ مجتہدین ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، احمد بن حنبل، ان کا بھی اتفاق ہے کہ اگر ہماری بات صحیح حدیث کے مخالف ہو تو امام شافعی کہتے ہیں کہ نہیں، صحیح حدیث ہی میرا مذہب ہے. امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ میری بات کو دیوال پہ پھینک دو. مطلب یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر صحیح حدیث کے مخالف ہماری باتیں ہیں تو صحیح حدیث ہی ہمارا مذہب ہے. عربی میں یوں ہے، اذا صح الحدیث فہو مذہبی. یہ کس کی بات ہے؟ محدثین کی، ائمہ مجتہدین کی. پھر ہمیں تو متاخرین کہا جاتا ہے. یہ کیا بات ہے کہ ہمارے جماعتوں کے امیر اور ہمارے شیوخ کتابیں لکھتے ہیں اور وہ بخاری کے خلاف ہیں، وہ انہیں مبارک ہو. ہمیں اس کو ماننا ضروری نہیں، ہمارے ایمان میں کوئی خلل نہیں آئے گا. اس بات کو نوٹ کر لیجیے، کیونکہ کلام اللہ اور بخاری کے خلاف احادیث صحیح آ کے بتائیے اسے ماننا، وہ انہیں مبارک ہو. تو سنیے، میں بخاری پڑھنے والوں کو مشورہ دیتا ہوں کہ بخاری کا جو مقدمہ ہے یہ امام بخاری کا نہیں ہے. یہ تو جس نے کتاب چھاپی، تو میں ڈائریکٹ امام بخاری کے الفاظ سے شروع کر رہا ہوں. لوگ مسلم لیتے ہیں، پڑھنے لگ جاتے ہیں، تو جس نے کتاب پرنٹ کی وہ مقدمہ لکھتا ہے، جس نے ترجمہ کیا وہ دیباچہ لکھتا ہے، وہ پڑھنے والے کو وہیں بخار آ جاتا ہے، وہ بند کر دیتا ہے. تو بخاری میں ڈائریکٹ پیج آپ کو لایا ہوں کہ امام بخاری کیا کہہ رہے ہیں. تو میرے ساتھ میں رہیے. قال الشیخ الامام الحافظ. الحافظ یعنی کیا؟ حدیث کا حافظ. بسم اللہ والا پیج نکالیں، 2 پیج ہیں آپ کے سامنے. تو کیا ابھی ہم حدیث پڑھ رہے ہیں نا، قرآن نہیں. ابو عبداللہ، یہ باپ کس کے؟ عبداللہ کے. نام ان کا محمد، ان کے باپ کا اسماعیل، ان کے دادا کا ابراہیم، ان کے پردادا کا مغیرہ. ٹھیک ہے، واضح ہے نا. البخاری، رہنے والے بخارا کے، رحمہ اللہ تعالی، آمین. بات ختم کر دی. کیا مطلب؟ بخاری پڑھنا ہے نا، مغیرہ پر ختم کر دیا. جبکہ دستور ہے کہ 25 30 40 عدنان اور لے جاتے تھے شام اور حافظ اور یام تک. انہوں نے مغیرہ پر ختم کر دیا، بولے رحمہ اللہ. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ مغیرہ ان کے پردادا، بخارا کے رہنے والے، فارسی یعنی مجوسی یعنی کیا؟ آگ کی پوجا کرنے والے. یہ سب ایرانی وہی تھے جو ایمان لائے رہے، جو ایمان نہیں لائے وہ بھاگے. ابھی تک ہیں کونے کونے میں، بہت کم ہے. تو امام بخاری نے اپنے نسب کو وہیں تک مناسب سمجھا جہاں ایمان کی حد ختم ہو گئی، چھوڑ دیا. دیکھیے تو آئے نا سمجھ میں کہ مغیرہ. اب سنیے، کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ. کبھی آپ نے کوئی کتاب دیکھی ہے اسے کہ ڈائریکٹ بسم اللہ؟ خطبہ، اور مولوی لوگ تو لمبا چوڑا خطبہ دیتے ہیں 10-15 منٹ. جی یہاں کچھ بھی نہیں دیتے ہیں نا. الحمدللہ نحمدہ بلغ الاولا. امام بخاری ڈائریکٹ کہتے بسم اللہ. کیوں؟ کیا مطلب؟ امام بخاری جب کتاب لکھنے بیٹھے تو پہلے غسل کیا، پھر 2 رکعت نماز پڑھی، پھر کیا لکھا؟ اپنا نام اور بسم اللہ. اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحیم. کیوں خطبہ کیوں نہیں لکھا؟ نوٹ کر لیجیے اس کو. کس کی بات لکھ رہے ہیں؟ اقوال رسول، ارشادات رسول، ہدایہ رسول، نصائح رسول. تو رسول کی بات کے اوپر میں اپنی بات لکھوں؟ کیسا جذبہ؟ نہیں. بسم اللہ، یہ مقصد.
حق بجا ہے کہ رسول کی بات کے اوپر میں میری بات لکھوں؟ یعنی میں رسول کی کیا تعریف کروں؟ کسی شاعر نے کہا تھا نا، میں کیا تعریف کروں، میں اپنے مقالے کی تعریف رسول کا ذکر کر کے کرتا ہوں۔ بولے نہیں تو بسم اللہ، اور اس لیے کہ کلام پاک شروع ہوتا ہے بسم اللہ سے۔ اب یہ اور بات ہے کہ لوگ بسم اللہ نہ پڑھیں جی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب خط بھیجتے تھے تو بسم اللہ۔ اب سنیے، تو کلام پاک ہے نا اور احادیث رسول، تو شروع کر رہے ہیں احادیث رسول، بسم اللہ کے بعد کیا کہتے ہیں؟ ٹیکسٹ دیکھیے، بابو کیف کان بدء الوحی، باب کیسے ہوتی تھی وحی، اترتی تھی نازل ہوتی تھی رسول اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ وحی۔ تو وحی سے کیوں شروع کیا؟ اس لیے کہ کلام پاک کی بنیاد کیا ہے؟ وحی ہے نا، اور احادیث رسول کی بنیاد کیا؟ وحی۔ دلیل کیا؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، سورہ نجم میں ہے نا۔ تو مطلب یہ ہوا کہ وحی دو قسم کی، اس کو بھی نوٹ کر لیں، وحی کتنے قسم کی؟ دو قسم کی۔ ایک متلو جس کا درس ہمارا ہو چکا، متلو یعنی تلاوت، جب کوئی قرآن شریف پڑھتا ہے تو کیا کہیں گے؟ تلاوت۔ اور ایک غیر متلو، اب کوئی حدیث پڑھ رہا ہے تو اسے کیا کہیں گے؟ غیر متلو، اس کو تلاوت نہیں کہیں گے۔ لہذا کلام پاک کی بنیاد وہی سب جانتے ہیں، مگر امام بخاری نے جو حدیث شروع کی اس کی بنیاد کیا؟ وہی، تو وہی کا ذکر کر رہے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیف کان بدء الوحی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کیسے اترتی تھی۔ تو سنیے، حدثنا الحمیدی عبداللہ بن الزبیر، کیا کہہ رہے ہیں؟ حدثنا، ہم سے بیان کیا، کس نے؟ حمیدی نے، نام ان کا عبداللہ بیٹے زبیر کے، ٹھیک ہے۔ کیا مطلب حدثنا کا؟ اسی اسلوب کو اپنائیے، اسی اسلوب کو۔ اب میں جو آپ کو حدیث پڑھا رہا ہوں، آپ کیا کہیں گے؟ ہمیں پڑھایا۔ تو امام بخاری کتنا یعنی ضابطہ، حمیدی ان کے استاد، امام بخاری مجلس میں ہوتے تھے تلامذہ کے ساتھ، جب حمیدی حدیث پڑھاتے تھے تو کہتے تھے کہ حدثنا الحمیدی، ہمیں پڑھائی، مجھے نہیں۔ اور جب یہ اکیلے ہوتے تھے اور استاد نے حدیث پڑھائی تو بولتے تھے حدثنی، ٹھیک ہے۔ اب اگر آپ کہیں گے کہ ہمیں حدیث، مجھے حدیث پڑھائی، تو نہیں، ہمیں حدیث پڑھائی، یہ فرق سمجھیے۔ تو چلیے، حدثنا عبداللہ قال حدثنا سفیان، انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا سفیان نے، اس کا مطلب وہ بھی شاگردوں کے ساتھ تھے۔ قال حدثنا یحییٰ بن سعید الانصاری، انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا یحییٰ بن سعید انصاری نے۔ یہ صحابی نہیں، انصاری صحابہ تھے، ان کی نسل، یہ سب کبار علماء کا ذکر ہو رہا ہے، تابعین کا، تابعین طبع تابعین۔ تو انصاری کے اولاد انصاری کہلائے گے نا، آج بھی انصاری ہیں، یہ مراد ہے۔ قال اخبرنی، کیا اخبرنی؟ اب حدثنا نہیں اور حدثنی بھی نہیں، تو کیا اخبرنی؟ یہ مدارس میں اس طرح بخاری پڑھائی جاتی۔ اب سنیے، یہ حدیث میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں، امام بخاری بھی ایسی پڑھاتے تھے اور ان کے استاد بھی، یعنی یہ حدیث جو جیسے بخاری میں امام بخاری کی کتاب، اب میرے پاس ہے، میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں، کسی کیا کہیں گے؟ حدثنا، کیا کہیں گے؟ حدثنا۔ اب اخبرنا آیا تو اخبرنا کو سوچا اخبرن کو، ایک صاحب آئے دوڑتے دوڑتے، مجھے ایک حدیث ملی ہے، لوگ چمڑے پر ہاتھ پر لکھ کر لاتے تھے، پڑھیے، تو طالب علم پڑھ رہا ہے، کون؟ طالب علم پڑھ رہا ہے، ہاں جی، نام، یہ ہے کہ یہ نام اس کے آگے اضافہ کر دیں۔ اب حدیث کس نے پڑھی؟ طالب علم نے، لایا کون؟ طالب علم۔ تو امام بخاری منسوب کس کی طرف کرتے؟ استاد کی طرف، اس لیے کہ تصدیق کس نے کی؟ نام کس نے کہا؟ استاد نے۔ یہ ہے اخبرنی۔ تو حدثنی اخبر میں فرق سمجھ میں آیا؟ حدثنی استاد پڑھ کے سنائے، اخبرنی طالب علم پڑھے، میں کہوں ٹھیک ہے چلیے۔ اچھا، وہی اخبرنا ہم سب تھے اور ایک شاگرد نے آ کے پڑھا حدیث، تو اخبرنا، اور اکیلا تھا تو اخبرنی، چلیے۔
محمد بن ابراہیم التیمی انہ سمع علقمۃ بن وقاص اللیثی، ان سے انہوں نے سنا یقول، دیکھیے علقمہ بن وقاص اللیثی کہتے ہیں سمعت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، یہ ہے صحابی آخری. دیکھیں تو اس کا مطلب اس کے پہلے جو تھے کون تھے؟ کبار العلماء، تابعین، تبع تابعین. میں نے سنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کو علی المنبر. دیکھو کیسا احتیاط ہے، ایسا نہیں کہ سنا نہیں، کس حالت میں؟ تو منبر پر تھے. کہاں تھے؟ منبر پر. کیا فرمایا؟ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ سے سنا. کون کہہ رہے ہیں؟ عمر بن خطاب. کیا کہہ رہے ہیں؟ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دارمدار نیت پر ہے. یہ حدیث میں اس کے پہلے کئی دفعے سنا چکا ہوں، مگر یہ وہ ریفرنس کے لیے. تو قرآن کے ساتھ حوالہ حدیث کا کہ ایک نیکی 10 گنا وہ اور ہے. اور آج درس بخاری ہے تو سنیے درس بخاری. آج کیا سنیں گے؟ درس بخاری. فرمائے کہ انما الاعمال بالنیات. اور سنیے وانما لکل امرئ ما نوى، ہر آدمی جو نیت کرے وہ اس کے لیے ہے. تو جس کی ہجرت دنیا حاصل کرنے کے لیے یا کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے ہے نا، امراتین فہجرت الی ما ہاجر علیہ، تو اس کی ہجرت جس کی طرف وہ ہجرت کرے. ٹھیک ہے، سنو انس خاموشی سے. آپ سنتے ہوں گے قرآن شریف کا شان نزول، احادیث کا بھی شان نزول ہے. تو سنیے اس کا شان نزول. شان نزول یعنی مطلب کیا؟ اس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حدیث پیش کرنا پڑے. جب ہجرت ہوئی مدینہ کی طرف، ہجرت ہوئی کہاں؟ مدینہ کی طرف. تو ہجرت کر کے گئے لوگ، مگر ایک صاحب کیسے تھے پتہ ہے؟ جانتے ہیں؟ ام قیس نامی خاتون کو پیغام بھیجا تھا. پیغام یعنی جانتے ہیں منگنی، شادی کے لیے. تو اس نے شرط لگایا کہ آپ مکہ چھوڑ کے ہجرت کر کے میرے آ جائیے تو میں شادی کروں گی. تو یہ بھی چلے گئے. اچھا، صحابہ سب جانتے تھے کہ یہ آئے ہیں کس نیت سے؟ شادی کیے. صحابہ نے نام رکھا مہاجر ام قیس. کس کا شان نزول بتا رہا ہوں؟ انما الاعمال بالنیات والی حدیث کا. ٹھیک ہے، ان کا اصلی نام ہی نہیں، مفقود ہو گیا، کیونکہ صحابہ نے نام کیا دیا؟ مہاجر ام قیس. اب ظاہر ہے کہ یہ نام دینا صحیح ہے یا غلط ہے؟ مطلب غلط ہے یا صحیح ہے؟ تو نبی کے ساتھ خبر پہنچی کہ یہ مہاجر، ان کو مہاجر ام قیس ان کا نام رکھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خطبہ دیا. کیا فرمایا؟ انما الاعمال بالنیات. جو کوئی ہجرت کرے دنیا حاصل کرنے تو اس کے لیے، اگر عورت سے شادی کرنے تو اس کے لیے. مطلب ہے کہ اس کا نام مہاجر ام قیس یہ کیا ہے؟ درست ہے. تو لوگ اس کا نام ہی بھول گئے. اچھا، یہ حدیث میں جو آپ کو اس وقت پڑھایا یہ 7 جگہ پر ہے. کتنی جگہ پر؟ کتاب الوضو میں، کتاب الایمان میں، کتاب الہجرت میں، کتاب العتق میں، کتاب الحج میں، کتاب الہجرت میں. تو گویا کہ آپ کو 7 حدیثیں پڑھا دی. کیسی پڑھائی؟ حدثنا. لیکن سوال ابھی ہے، آپ کے ذہن میں آیا سوال؟ سوال پیدا ہوا کہ نہیں؟ کہ درس ہو رہا ہے کس کا؟ بخاری کا. کہہ رہے ہیں کیا وہی غیر مطلوب، اور شروع کر دیا انما الاعمال بالنیات. اس کا ربط کیا؟ کیا فرمایا؟ کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو وہی کا تو ذکر ہی نہیں ہو رہا ہے، انما الاعمال بالنیات. تو پہلا نقطہ یاد کیے بسم اللہ کا، دوسرا نقطہ یاد کر لیجیے، کیونکہ ربط کہاں ہے. تو کیا بات ہے؟ امام بخاری کیا لکھنے چلے؟ احادیث رسول. احادیث رسول ہوں، ہجرت ہو، نماز ہو، روزہ ہو، دار و مدار اس کی نیت پر. میں جو لکھ رہا ہوں سنت رسول کی، احادیث رسول کی خدمت کے لیے لکھ رہا ہوں. لہذا سب سے پہلے اپنے آپ کے لیے نصیحت. دیکھیے کیسا
کیسے تواضع کہ کہیں شیطان دھوکہ نہ دے. غسل، 2 رکعت نمازیں بسم اللہ سے شروع، اور سب سے پہلے انما الاعمال بالنیات. اچھا، یہ تو بخاری میں آپ جانتے ہیں امام بخاری نے 6 لاکھ حدیثوں کو چھانٹ کر 7,275 حدیثیں لکھی. اس میں اس طریقے سے پڑھا دوں، یہ مقررات 4,000 حدیثیں پڑھنا ہے، اللہ توفیق دے تو پڑھ لیں گے، مقرر تو پڑھنے کی ضرورت نہیں جی. تو یہ اپنے آپ کو نصیحت کے بعد اب وہ حدیث شروع کرتے ہیں کہ سنیے. حدثنا عبداللہ ابن یوسف قال اخبرنا مالک. دیکھیے اخبرنا مالک یعنی امام مالک. انہوں نے لی کس سے؟ عبداللہ بن یوسف سے. انہوں نے کس سے لی؟ اخبرنا مالک. اخبرنا یعنی طالب علم نے پڑھ کر سنا ہے. ان حساب ابن عروہ ان ابی ان عائشہ ام المؤمنین. آخری ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا. ان الحارث بن ہشام بیان کرتے ہیں کہ حارث بن ہشام رضی اللہ عنہ نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، فقال یا رسول اللہ کیف یأتیک الوحی. اے اللہ کے رسول تم پر وحی کیسے آتی تھی؟ سوال کر رہے ہیں. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احیانا کبھی یاتینی مثل سلسلۃ الجرس. سلسلہ جھنکار، ٹن ٹن آواز. خلق الجان من صلصال کالفخار. یہ وہ سلسال ٹھیکری جو مٹی کی آواز آتی ہے نا، تو فرماتے ہیں کبھی کبھی آتی تھی جرس گھنٹی کے جیسے آواز. وہ اشد علی، اور وہ مجھ پر اتنی سخت ہوتی تھی. فیفصم عنی، جب موقوف ہو جاتی تھی، فیفصم عنی قد وعیت عنہ ما قال، تو جو کچھ وہ فرشتہ کہتا مجھے یاد ہو جاتا تھا. کیسے آتی تھی؟ گھنٹی کی جرس اتنی سخت، جب موقوف ہو گئی مجھے یاد ہو گیا. احیانا، اور کبھی یتمثل لی الملک رجلا، فرشتہ مرد کی شکل میں آتا تھا، مجھ سے بات کرتا تھا. یہ وہی وحی سے فعی ما یقول، تو وہ جو کہتا مجھے یاد ہو جاتا تھا، انسان کی شکل میں آتا تھا. قالت عائشہ، تو اب عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يَنزِلُ عَلَيْهِ الْوَحْيُ، میں دیکھتی تھی کہ جب وحی آپ پر نازل ہوتی تھی فی اليوم الشدید البرد، سخت سردی کے دن میں. فیفصم عنہ وان جبینہ لیتفسد عرقا، سخت سردی کے دن میں فیفصم، یعنی جب وہی موقوف ہو جاتی تھی تو پیشانی سے پسینہ پسینہ پھوٹ پڑتا تھا. تو یہ 2 حدیثوں پر آج ہم اکتفا کرتے ہیں. اب صرف وحی کے معنی یاد رکھ لیجئے. عائشہ صدیقہ سامنے تھی مگر سنتی نہیں تھی، تو وحی کے معنی کیا؟ خفیہ اشارہ. کیا معنی؟ خفیہ اشارہ. یہ لغت کے معنی ہوئے. شرع میں معنی اور ہے. شرع یعنی خفیہ اشارہ کے 2 کے علاوہ تیسرا کوئی نہ سن سکے. تو شریعت میں نبیوں پر جو اللہ کی جانب سے وحی نازل ہوتی تھی امت کی اصلاح کے لیے، اسے کہیں گے وحی. یہ وحی نبیوں پر بھی آتی تھی، یہ تشریعی وحی. یہ وحی نبی کے علاوہ اور لوگوں پر بھی آتی تھی. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، وہ تو نبی نہیں تھی نا، ادھر بھی وحی بھیجی ہم نے اللہ کہ اردی موسیٰ کو دودھ پلاؤ، فَإِذَا خِفْتِ، جب ڈرو تو دریا میں پھینک دو. انسان کیا جانور کی طرف بھی وہی آتی ہے. سورہ نحل نکالے، فَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، وہ بھی تو جانور میں آئے گی نا. شہد کی مکھ کی طرف وہی کی، أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا، پہاڑوں میں اپنا چھتے بناؤ. وَمِنَ الشَّجَرِ، درختوں میں بھی بناؤ. وَمِمَّا، چھتوں میں بھی بناؤ. اللہ کسی کے چھت پر شہد کا چھتا بن جائے نا تو اللہ نے وہی کہ جاؤ فلاں کے گھر میں. لوگ گھبراتے ہیں. بہرحال جب سورہ نحل میں پہنچیں گے تو اتنا یاد رکھیے کہ وحی تو وحی مطلوب، وحی غیر مطلوب، اور وحی کے لغوی معنی. اور اس طریقے سے ہم انشاءاللہ اب آپ بتائیں گے کہ یہ درس ہم مختصر کرتے ہیں، ہمارا وقت چونکہ ہو چکا ہے. تو انشاءاللہ اس طریقے سے سلسلہ جاری رہے گا یا مزید کچھ اس میں تبدیلی. تو اللہ تعالی ہمیں ان 2 روشنی کے منار کلام پاک
اور احادیث صحیحہ کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد و آلہ وصحبہ اجمعین. البتہ ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ امام بخاری ہمیشہ جب بھی درس دیتے تھے 90,000 لوگوں کو پڑھایا ہے. کتنے؟ اس وقت یہ نہیں تھے مائک، تو جب بھی درس ہوتا تھا اپنے سے اپنے پڑھنے والوں کو دعائیں دیتے تھے. 90,000 مطلب ایک ساتھ نہیں، ہاں، تو دعائیں دیتے تھے. تو ہم بھی دعائیں کریں کہ اللہ جو یہاں بخاری اور درس کو سمجھ رہے ہیں، سمجھنے کے لیے ہم تکلیف اٹھا رہے ہیں، تو میں بھی ان کی ابتدا میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ انہیں سمجھ دے، توفیق دے، نصرت، ان کے مشاکل کو دور کر دے، اور ان میں جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عطا فرما. ان میں جو صحت یاب ہیں ان کی صحت کو ان کے آخری سانس تک برقرار رکھ کے ان سے وہ فائدہ حاصل کریں. جو مقروض ہیں ان کے قرض کو ادا کرنے کی راہ ہموار کر دے. جو مالدار ہیں ان کے مالدار میں برکت دے دے. جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد دے دے. جو صاحب اولاد ہیں ان کے اولاد کو نیک و صالح بنا. اے اللہ ہم میں سے ہر ایک پر رحم و کرم کا معاملہ فرما برحمتک یا ارحم الراحمین. چلیے، جانوروں کو جو وحی آتی ہے وہ ابھی بھی ہے افریقہ میں. وہ جنگل میں سے ایک جنگل سے ہزاروں کلومیٹر دور ہر سال وہیں سے جاتے ہیں. ہاں ہے نا، یعنی قافلہ کے قافلہ گرمی کے موسم سے ہٹ کر سردی کے موسم میں. جی وہی ہے، وہی الہام. جی بہت اچھا. جی جی مطلب ہے کہ کچھ واضح کریں کہ جیسے کہ ہم لوگ ہمیں جو مدرسے میں جو پڑھاتا ہے بخاری وہ شیخ الحدیث اسے کہا جاتا ہے. تو آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاں، تو شیخ الحدیث جو ہے، ابھی دیکھیے میں نے آپ کے سامنے جو باتیں بیان کی میں نے اس کا حوالہ دیا. میں نے کہا کہ مطلوع تو حوالہ دیا، غیر مطلوع تو حوالہ دیا. تو آپ ذرا زور دینا، میں نے کوئی بھی بات یہاں اپنی طرف سے نہیں کہی. لیکن اگر میں یوں کہوں جیسے ہمیں کہا گیا کہ قرآن کو اور بخاری کو سمجھا گیا ہندوستان میں، تو آپ میری بات مانیں گے؟ قرآن بخاری کو کہاں سمجھا گیا؟ ہندوستان میں. یہ شیخ الحدیث ہی کہتے ہیں. تو یہ آپ کو یہ حق ہے کہ وہ کیا کہتا ہے، یعنی بغیر حوالے کے. حالانکہ حوالے کے ساتھ لوگوں کو بڑی عجب لگتا ہے کہ حوالہ انسان دے رہا ہے مگر وہی ضد جو ہے نا، ما وجدنا علیہ آباءنا. تو اللہ جسے توفیق دے، نبیوں کے ساتھ لوگوں نے یہ کیا. تو آپ نے بجا سوال کیا، آپ بخاری اور قرآن یہ سمجھ کر پڑھیں کہ ہندوستان میں نہیں سمجھی گئی، ہمیں سمجھنے کی کوشش کرنا ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ نہیں تو پھر شیخ الحدیث کی ہر بات تو وہ اپنے مسلک کی ترویج کرتے ہیں. جیسے مدارس میں جو بخاری پڑھائی جاتی ہے نا، وہ تبرک کے لیے پڑھائی جاتی ہے، اس طرح مکمل تفصیل کے ساتھ نہیں، اور اپنے مسلک. تو اس کا خیال رکھیے. تو آپ نے بھی کہیں پڑھے ہیں مدرسے میں بخاری شاید، لیکن آپ کو اس طریقے سے نہیں پڑھاؤں گا میں، بے فکر رہیے. اچھا، لیکن آپ کو میں اسی طریقے سے پڑھاؤں گا جیسے کہ یہ کتاب الہی ہے اور یہ احادیث رسول ہیں. جی ٹھیک ہے نا؟ چلیے کہیے. مرد کی شکل میں آتے ہیں. جی وہ عورت کی نفی کر دی گئی. مطلب ہے کہ رجلن جو ہے نا، یعنی ہمیشہ کسی شخص کے صورت میں آتے تھے. ایک حدیث ہے بڑی مشہور ہے، مل ایمان مل اسلام. جبرائیل امین آئے تھے، عمر بن خطاب موجود تھے، ایک شخص کے چہرے میں آئے تھے سفید لباس اور آئے تھے. وہ حدیث آئے گی کیا؟ ابھی تو شروع ہی ہوا ہے. فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے ہاں بیٹیاں بنائی ہیں، تو اس وجہ سے ہمیشہ وہ مرد کی شکل میں آتے تھے. جی اب وہ آئے گی، حدیث آئے گی، ابھی تو ہم نے شروع کی ہے. جی کچھ پوچھنا نہیں نا؟ چلیے ہو گیا. جی حدثنا یعنی حدثنا، ہاں اسی سے حدیث مصدر ہے. حدث اور حدیث اور نا، اور حدثنی مجھے اکیلے کو بتاؤں تو حدثنی. مطلب ہے کہ اتنا احتیاط رکھتے تھے امام بخاری، کبھی نہیں کہیں گے کہ حدثنی اگر وہ مجمع میں ہے. اور اخبرانا کا فرق سمجھ میں آئے نا؟ جی
آپ نے بتایا جی حدیث جو ہے ہاں مصدر ہے. اس کے معنی کیا ہے؟ حدیث کے معنی کوئی بات کوئی بات. جی یہ ہمیں پھر اگر اللہ کے رسول سے ریلیٹڈ کوئی بات کریں گے تو حدیث رسول کیا ہے؟ ہاں حدیث رسول. جی حدیث رسول بالکل صحیح ہے. عربی لوگ اپنی لینگویج میں کسی نے بتایا تو حدیث کا الفاظ یوز کرتے ہیں. جی ہاں نہیں وہ حدیث کے ایک لغوی معنی ہے نا. کوئی بھی بات ایک بدعت ہے اس کو بھی حدیث کہتے ہیں. آپ کسی سے بیان کریں اسے بھی حدیث کہتے ہیں. ایک لغت کے اندر اور شریعت کے اندر. شریعت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات کو حدیث کہتے ہیں لیکن لغت میں آپ کی بات بھی حدیث ہے.